هم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقال عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤں بہنوں، ماہ سفر رواں دواں ہے۔ من حیث المجموع ہم دیکھیں تو دن بدن ہم میں سے ہر ایک شخص دین سے دوری کا شکار ہو رہا ہے۔ دن بدن ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہر شخص کے اندر ایک طلب ہوتی تھی دین سیکھنے کی، ہر شخص کے اندر شوق ہوتا تھا، وہ آ کر دین سیکھتا تھا، مسئلہ پوچھتا تھا، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی اس کو سیکھ لیتا تھا اور بغیر شرمائے اس طرح کر لیتا تھا۔ آج وہ دن آ گیا ہے میرے بھائیوں، سیکھنا تو دور کی بات، پوچھنا تو دور کی بات، علم کا ہونا تو دور کی بات، الٹے ہم اعتراضات وغیرہ شروع کر دیتے ہیں دین کے اوپر۔ یہ ہماری حیثیت رہ چکی۔ کسی نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھا جائے وضو کے فرائض کیا ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، ہکا بکا رہ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں اسے۔ لیکن جب اسی نوجوان سے پوچھا جاتا ہے فلم کے بارے میں، کسی ڈرامے کے بارے میں، کسی فلم سٹار کے بارے میں، تو بے تکے نام لینا شروع کر دیتا ہے، حفظ کیا ہوا ہے ان چیزوں کو۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم دن بدن دین سے دور ہو رہے ہیں۔ تو اس سب کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ ایک تو ہم دین سے دور ہوتے گئے۔ جب ہم دین سے دور ہو گئے تو ہماری خود ساختہ غفلت جو ہے اس سے کفار نے فائدہ اٹھایا اور دین کے اندر ایسی چیزوں کو داخل کر دیا جو دین میں سے ہے ہی نہیں، جن کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے۔ دین کو خرافات سے، توہمات سے، بدعات سے، ان چیزوں سے بھر دی۔ تیسرا نقصان ہمیں یہ ہوا، اپنی غفلت تو ہماری پہلے سے تھی، جب غیر کی جانب سے دین کے اندر بدعات، توہمات، توہم پرستی، ان تمام چیزوں کو داخل کیا گیا، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے، ان بدعات میں، ان خرافات میں، ان توہمات میں ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے، اسے اپنی عملی زندگی میں لانا شروع کر دیا ہم۔ یہ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر آ جائیں گے تو آسانی ہوگی ان کی، یہاں پر قریب آ جائیں۔ جتنا قریب سے بیان سنا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ غور کیجئے گا، جس طرح دین کے اندر بدعات، توہمات، یہ تمام چیزیں آنے لگی تو ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم ان کو رد کریں، ان چیزوں کو چھوڑیں، جو اصل دین ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم ان بدعات کے پیچھے لگ گئے، ان خرافات کے پیچھے لگ گئے جن خرافات سے اس دین کو بھر دیا۔ میرے بھائیو، دین بہت سادہ اور بہت آسان ہے، بہت شفاف دین ہے ہمارا۔
اس میں کوئی سختی ہے ہی نہیں ہمارے دین کے اندر۔ جب سے ہم نے اس دین کے اندر خرافات کو داخل کیا، بدعات کو داخل کیا، توہمات کو داخل کیا، تب سے ہم نے خود اس کو مشکل بنا لیا ہے اپنے لیے۔ اور اس کے بعد پھر ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ یہ دین جو اصل دین تھا، اصل قرآن، اصل مسلمان تھا، اس کے رخ کو پلٹ دیا گیا اور ساری بدعات جو بے اصل چیزیں تھیں ان کو داخل کر دیا گیا، جس سے ہماری شخصیت بھی مجروح ہوئی، ہمارا معاشرہ بھی برباد ہوا، ہمارے خاندان بھی برباد ہوئے۔ یہ صرف اور صرف اصل دین پر، حقیقی دین پر نہ چلنے کی وجہ سے ہوا۔ بدعت ایسی چیز ہے، سورۃ الشورى کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ کفار مکہ جو تھے انہوں نے دین ابراہیمی کے اندر مختلف بدعات کو داخل کر دیا، ایسی چیزوں کو داخل کر دیا جن کا دین سے تعلق ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام لہم شرکاء، کیا ان کے ایسے شریک ہیں شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے دین کے لیے ضابطے گڑھ لیے ہیں، ما لم یأذن بہ اللہ، ان چیزوں کی تو اللہ نے اجازت ہی نہیں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، وعید اور پھٹکار ان کے لیے کیا ہوئی؟ اگر فیصلے کا دن، قیامت کا دن مقرر نہ ہوتا تو اسی وقت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ کر دیتے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دے دیتے ان کی اس غلط حرکت کا۔ لیکن یہ دار العمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے، کون سا بندہ کتنے پانی میں۔ احکامات تو بیان ہو چکے ہیں، قرآن تو مکمل نازل ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مرتے دم تک ہمارے لیے اس دین کو بیان کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دنیا کے کونے کونے سفر کیے، اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس پر کتنا عمل کیا؟ اس دن فیصلہ ہوگا اس چیز کا۔ تو میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین کام کون سے ہیں؟ محدثاتها، نئے چیزوں کو پیدا کرنا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کر لی فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے ایھا الناس انی لفرط علیکم علی الحوض فإیایا لا یأتین احدکم فیذب عنی، یعنی میں تمہارا خواہش مند ہوں گا کہ تم میرے پاس حوض پر آؤ، لیکن میرے پاس اس صورت میں نہ آنا کہ تمہیں پکڑ کر مجھ سے ایسے دور کیا جائے جیسے ایک ریوڑ سے الگ ہوئے اونٹ کو کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پوچھوں گا فیما ھذا، کہ ان لوگوں کو کیوں دور کیا جا رہا ہے، یہ تو میرے پاس آ رہے ہیں حوض نوش فرمانے کے لیے۔ تو فرمایا جائے گا، کہا جائے گا انک لا تدری، آپ نہیں جانتے ہیں ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں پیدا کی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں فرماؤں گا سحقا سحقا، دوری ہو دوری ہو۔ اس طرح صحیح سلامت لوگ جن کے چہروں پر بھی داڑھیاں، سنت کے مطابق لباس، سارا کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، لیکن دین کے اندر نئی چیز پیدا کی، دین کے اندر خرافات کو پیدا کیا، توہمات کو پیدا کیا، حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے دھتکارے گے۔ کتنی بڑی وعید والی بات ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تین لوگ بڑے مبغوض ہیں۔ پہلا شخص ملحد فی الحرم، حرم کے اندر ظلم کرنے والا۔ ظلم ہوتا ہے، لیکن مبارک جگہ میں اگر ظلم کیا جائے تو وہ اس کی قباحت بڑھ جاتی۔ اسی طرح وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اسلام کے اندر جاہلیت کے رسم و رواج وغیرہ کو تلاش کرنے والا جو شخص ہے، چاہنے والا جو شخص ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مبغوض ترین ہے۔ اور تیسرا وہ شخص وَمُطَلِّبُ دَمِ امْرٍ بِغَيْرِ حق، ناحق کسی کو قتل کرنے والا، اس کا خون چاہنے والا۔ یہ تین لوگ ایسے ہیں، اور ان تین لوگوں میں وہ آ گیا کہ جو جاہلیت کے رسومات کو، رواجات کو دین کے اندر چاہ رہا ہے، ان کو ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو مبغوض ترین۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حجب التوبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو روک دیا گیا ہے عن کل صاحب بدعہ، ہر بدعتی سے، ہر اس شخص سے جو بدعت میں مبتلا ہوتا ہو، جو خرافات میں مبتلا ہوتا ہو، توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ حتی یدع بدعتہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو، اپنے خرافات کو چھوڑ دے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کریں گے۔ یہ نہیں ہے ایک طرف سے بدعت میں بھی مبتلا ہے، خرافات میں بھی مبتلا ہے، دوسری طرف سے توبہ کر رہا ہے، اس کی توبہ اس طرح قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، دین بڑا صاف شفاف مذہب ہے، بہت ہی سادہ اور آسان مذہب ہے۔ اگر ہم حقیقی دین پر عمل کریں گے، حقیقی دین پر کے مطابق زندگی گزاریں گے تو بہت آسان ہے زندگی گزارنا۔ اور اگر ہم دین کا جو اصل رخ ہے اس کو چھوڑ کر بدعات کے ذریعے، توہمات کے ذریعے اور خرافات کے ذریعے ہم دین میں انٹری کریں گے تو دین پر عمل بھی نہیں ہوگا، اور دنیا و آخرت میں ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اسلامی مہینوں میں ماہ سفر وہ مظلوم مہینہ ہے کہ سب سے زیادہ خرافات اور بدعات اس مہینے میں کی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ میں مختصراً تشریح اس حدیث کی آپ کے سامنے رکھ کر ختم کرتا ہوں اپنی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے میں زمانہ جاہلیت کا ایک بد عقیدگی کی تردید فرما رہے ہیں۔ یعنی لوگ اس وقت بیماری کو مؤثر حقیقی سمجھتے تھے کہ اگر ایک بیماری متعدی ہو رہی ہے، دوسرے شخص کو لگ رہی ہے، تو یہ بیماری ہی خود اس کے ساتھ لگی ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بیماری خود کسی کے ساتھ نہیں لگتی ہے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی کو نفع ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، نقصان ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اعمال کی وجہ سے ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو اس تکلیف کو ختم کر سکے۔ وَإِن يُصِبْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر آپ کو کوئی خیر بھی پہنچتی ہے تو وہ خیر بھی کوئی آپ کو عطا نہیں کر سکتا ہے، آپ سے دور نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر فضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اے نبی، آپ خود امت سے کہہ دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اب دیکھیں قرآن کا کتنا خوبصورت اسلوب ہے
یہ جملہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بندوں سے کہہ دو کہ تم اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اس طرح بھی تو بات سمجھ آ جاتی تھی. لیکن قرآن نے کتنے بہترین انداز میں بات سمجھائی ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل، رحمت اللہ عالمین، سرکار دو جہان، وہ شخصیت اگر اپنے نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہے تو اس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ولی ہو جائے. وہ رب تعالیٰ کا محتاج ہے، مخلوق اس کی محتاج نہیں ہے، مخلوق رب تعالیٰ کی محتاج ہے. یہ انداز قرآن مجید نے ہمیں سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ جب نبی اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا ہے تو دنیا کے اندر جتنا بڑے سے بڑا ولی ہو، جتنا بڑے سے بڑا قطب ہو، ابدال ہو، وہ بھی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا. اس کی ولایت کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کی ذات کو لے کر بدعات میں مبتلا ہونا، خرافات میں مبتلا ہونا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. کہہ دیجئے نبی لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں ہرگز کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی ہے مگر جو اللہ نے لکھ دی ہے ہمارے مقدر میں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے کہ ہمیں نقصان پہنچے گا، ہمیں تکلیف پہنچے گی تو وہ پہنچے گی، اور اگر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ہمیں خیر پہنچے گی تو وہ ہمیں پہنچے گی. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، جان لو کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے آپ کو نفع پہنچانا چاہے کسی چیز میں، وہ آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر پوری امت جمع ہو جائے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے. تو ان احادیث سے، ان آیات سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، نفع نقصان کی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، عبادت کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، محتاجی کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ ہم اس کے محتاج ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کے محتاج ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جملے سے لا عدوا، اس بد عقیدگی کی نفی کر. اسی حدیث کا دوسرا لفظ ہے ولا طیرت، نہیں اسلام میں کوئی عدوا ہے ولا طیرت، اور نہیں کوئی بدشگونی. بدشگونی، بدفالی کسے کہتے ہیں؟ آپ گھر سے باہر نکلے، سامنے سے کوا آ گیا، آپ دوبارہ گھر میں واپس آ گئے، میرا سفر ٹھیک نہیں ہوگا. گھر سے نکلے، بائیں جانب سے کالی بلی آ گئی، آپ بھاگ کے گھر میں آ گئے. گھر سے نکلے، سامنے عورت آ گئی. صبح صبح دکان کا شٹر آپ نے آن کیا، ایک شخص آ گیا، آپ سے ادھار مانگا. آپ نے کہا، پہلا ہی کہا کہ وہی ادھار مانگ رہا ہے تو پورا دن ادھار چلتا رہے گا. یہ ساری بدفالیاں ہیں میرے بھائی. شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شریعت اس کی نفی کرتی ہے بالکل. اس طرح کے خرافات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے شریعت میں. کس طرح کی سوچ رکھی جائے. ولا طیرت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا طرز کیا تھا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کوئی اچھائی ان کو پہنچتی تو کہتے یہ ہماری وجہ سے، یہ تو ہمارا کمال ہے. لیکن جب ان کو کوئی برائی پہنچتی تو يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، وہ کہتے تھے یہ موسیٰ، نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کی نحوست، اس وجہ سے یہ ہمیں پہنچ رہی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، جس کسی شخص کو بدفالی نے اس کے کام سے روک دیا تو گویا کہ اس نے شرک کر دیا. آپ کسی کام سے اس وجہ سے رک گئے کہ نحوست ہے، یا بلی آ گئی میرے سامنے، کوا آ گیا، فلاں فلاں، تو یہ شرک ہے گویا کہ حدیث کے الفاظ ہیں.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت میں جاہلیت کے دور کی ہیں، اور لا یترکونہن، وہ انہیں چھوڑیں گے بھی نہیں۔ پہلی چیز یہ ہے الفخر فی الاحساب، قومیت کے اوپر فخر کرنا، والطعن فی الانساب، نسب کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے اپنی قسمت آزمائی کرنا۔ اب آپ دیکھیں یہ چیز بڑے زور و شور سے ہو رہی، ستاروں کے ذریعے اپنی قسمت آزمائی جاتی ہے، اپنے ستارے معلوم کیے جاتے ہیں، میرا فلاں ستارہ ہے، میری وائف کا فلاں ستارہ ہے، بچوں کا فلاں ستارہ ہے، اور فیوچر میں میرے لیے یہ چیزیں اچھی ہیں، یہ بری ہیں۔ یہ غیب کی باتیں کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں علم الغیب نہیں جانتا ہوں۔ تو پھر ایک نجومی اور ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا شخص کیسے علم الغیب جان سکتا ہے؟ ستاروں کے ذریعے اپنی قسمت آزمائی کی جائے۔ وہ امت جو اشرف المخلوقات ہے، جو خیر الامت ہے، امتوں میں بہترین امت ہے، وہ اس نے اپنی قسمت جو ہے وہ کوے، بلی اور نجومیوں کے ہاتھوں میں دی ہوئی۔ وہ امت جو اگر رب تعالیٰ کے سامنے ایک سجدہ کرے تو اپنی قسمت جو ہے وہ تبدیل کر سکتی ہے، اپنی قسمتوں کے فیصلے کرا سکتی ہے رب تعالیٰ سے، لیکن اس نے رب تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر، اسلام کے صحیح رخ کو چھوڑ کر بدعات میں مبتلا ہو گیا، خرافات میں مبتلا ہو گیا، ستاروں کے حوالے کر دیا ہے اپنے آپ کو کہ اس اشرف المخلوقات کی قسمت کا فیصلہ ستارے کریں گے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت، من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر، جس نے علم النجوم یعنی ستاروں سے کچھ حاصل کیا، گویا کہ اس نے جادو میں سے کچھ سیکھ لیا۔ یہ جادو کی قسموں میں سے آتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تطیر، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے بدشگونی کی، او تطیر لہ، یا کسی سے اپنے کسی اور نے اس کے لیے بدشگونی کر دی۔ اسی طرح او تکہن لہ، کہانت نجومی خود بن گیا یا کسی نجومی کے پاس چلا گیا۔ آج میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں لکھا، ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا کہ 2 خاندانوں میں آپس میں رشتہ طے ہو گیا۔ اب سارا ان کو پسند آ گیا ہے، لڑکا لڑکی دونوں اطراف سے مناسب رشتہ ہے بالکل، تو سارا کچھ صحیح چل رہا ہے۔ وہ چلے گئے آخر ایک مولانا صاحب کے پاس اور کہا کہ مولانا صاحب ہمیں آپ پر بڑا اعتماد ہے، تو ہمارا تو باقی ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، نہ لڑکے والوں کو لڑکی میں، نہ لڑکی والوں کو لڑکے میں کچھ نظر آ رہا ہے، تو آپ کچھ کر دیں، آپ یہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں اس حوالے سے۔ مولانا صاحب نے 1 دن کا ٹائم لیا، 1 دن کے بعد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے ان دونوں کو آپس میں ستارہ میچ نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے ان کی زندگی صحیح نہیں چل سکتی۔ اب دیکھیں ظاہری اعتبار سے کتنا بہترین جڑ رہے ہیں آپس میں، رشتہ داریاں برقرار ہو رہی ہیں، وہاں سے ستاروں کی بات آ گئی اور سارا کچھ کام برباد۔ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، رشتے کیسے بچائے جاتے ہیں؟ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، تقوی اختیار کرو گے، سچی بات کہو گے، تمہارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ خود صحیح کر دیں گے، تمہارے سارے کام خود بخود درست ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، ساتھ سچائی اختیار کرو۔ تو ہم جب خرافات کی طرف جاتے ہیں تو خاندان، ہمارا معاشرہ جو ہے یہ جوڑنے کے بجائے الٹا ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40، جو کسی نجومی کے پاس گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں کرتی، بے شک وہ سجدے کرتا رہے، بے شک لمبے لمبے رکوع کرتا رہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہوتی اس کی نماز۔
تو اس حدیث میں یہ جو دوسرا لفظ ہے ولا طیرۃ، کہ کوئی بدشگونی نہیں ہے، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے سے اس کی بھی تردید فرما دی۔ ولا حامۃ، حامہ کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حامہ کہا جاتا ہے، دور جاہلیت میں ایک عقیدہ ہوتا تھا کہ جب کسی شخص کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے، اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ نکلتا ہے اور وہ اپنا انتقام لیتا ہے۔ ان چیزوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وقت مختصر ہے، حدیث کا آخری لفظ ہے ولا سفر، سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جب حرمت کے مہینے گزر جاتے، سفر کا مہینہ آتا، تو زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ متصور کرتے تھے کہ سفر کا مہینہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ سفر کا لغوی معنی بھی کیا ہے؟ خالی ہونا۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ برکتوں سے، فضیلتوں سے، رحمتوں سے خالی ہے، نعوذ باللہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر وہ نہ سفر کے مہینے میں رشتے کرتے، نہ سفر کے مہینے میں کوئی کاروبار شروع کرنا ہو، کوئی نیک کام شروع کرنا ہو وہ کرتے، ان توہمات میں پڑ جائے۔ جبکہ آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، اگر سفر کے مہینے میں نحوست ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح جو ہے وہ سفر کے مہینے میں نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رخصتی ہوئی ہے وہ سفر کے مہینے میں۔ اسی طرح اسلام کا ایک بہت بڑا حکم، جہاد کا حکم جو ہے وہ سفر کے مہینے میں نازل ہوا۔ تو اگر شریعت میں، اسلام میں، دین میں اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو اتنے بڑے بڑے، اتنے مبارک کام اس مہینے کے اندر نہ ہوتے۔ اس وجہ سے بعض لوگ تو اس کے پہلے 13 مہینوں کو بہت ہی نحوست والے سمجھتے ہیں، اور پھر بعض لوگ جو ہیں وہ اس کا آخری جو بدھ ہوتا ہے اس کو خوشیاں مناتے ہیں، کوئی روزے رکھتے ہیں، کوئی مخصوص طرح کی نماز پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جس نے مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دی میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ جبکہ یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، یہ موضوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، دین اسلام بہت آسان دین، بہت شفاف، بہت محبت والا، بہت آسان دین۔ اس آسان دین کے اوپر ہم عمل تب مکمل طور پر کر سکتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم اس پر چلیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر ہم خرافات میں مبتلا ہو کر، بدعات میں مبتلا ہو کر، شرکیات میں مبتلا ہو کر ہم اس دین پر چلنے کی کوشش کریں گے تو دنیا اور آخرت میں ہم ناکام ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔